خوش آمدید ناظرین و سامعین، ایک اور سچ بیانی کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ یہ کہانی ہے روشنی نامی ایک لڑکی کی، جس نے محبت کی ایک ایسے انسان سے جو اس پر شک کرتا تھا۔ کیا رشتہ ان کا قائم رہ سکا یا اس نے لڑکی کے کردار پر شک کرتے ہوئے اس رشتے کو ختم کر دیا؟ آئیے بڑھتے ہیں ہماری اس سچ بیانی کی طرف، سن کر ہر ایک کو سبق حاصل ہوگا با کردار لڑکی کا کردار کتنا کمزور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں۔ جب روشنی کو پتہ چلا کہ عفنان سے اس کے رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے تو اسے یوں لگا جیسے بنجر زمین کا سینہ چیر کر ارمانوں نے سر اٹھا لیا ہو، آرزوؤں کے پھول کھل گئے ہوں، اس کے سینے میں مدفن خوابیدہ جذبات میں طغیانی آ گئی ہو، آنکھوں میں سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے ہوں۔ جب وہ 18 برس کی ہوئی تو جذبات میں عجیب طرح کی ہلچل تھی، خواہشات کی تکمیل کے خیال ہی سے اس کے ذہن میں خوشی اور سرشاری بڑھ جاتی تھی۔ وہ عفنان سے کتنی محبت کرتی تھی، اس بات کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ روشنی کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی والدین کی دہلیز پر شادی کے انتظار میں سر سفید کر دیتی ہیں۔ باپ نے ہمیشہ حق حلال کمایا، کھایا اور کھلایا، بحیثیت کلرک کے ریٹائرمنٹ کے بعد واجبات لے کر 2 کمروں کا گھر بنا لیا۔ اب ایک ہی خواہش تھی کہ اکلوتی بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے۔ پینشن کا بیشتر حصہ تو کچن کی ضروریات کی ہی نظر ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی ہارٹ پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے سختی سے محنت اور مشقت سے منع کر دیا تھا، تو پھر شادی کیسے ہو؟ ماں باپ تو جیسے ہمت ہار بیٹھے تھے۔ روشنی نے گریجویشن کے بعد ماں باپ کا سہارا بننا چاہا۔ اس کی کسی اسکول میں نوکری کرنے کی خواہش تھی، مگر پرائیویٹ اسکول والے خون تو نچوڑ لیتے ہیں لیکن تنخواہ کے نام پر چند روپے دے دیتے ہیں۔ مجبوراً شارٹ کورسز کر کے روشنی نے ایک آفس میں جاب کر لی۔ ٹائم تو زیادہ لگتا تھا لیکن تنخواہ معقول تھی۔ جب وہ شادی شدہ جوڑوں کو ہنستے مسکراتے دیکھتی تو اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھتی، کیا وہ بھی اس طرح بن سنور کر گھومنے پھرنے کے قابل ہوگی؟ وہ حسرت سے سوچتی، اور اب جب عفنان سے رشتہ طے ہو گیا تو اس کے دل میں پھولوں کی کلیاں کھلنے کو بےتاب ہو گئی۔ وہ بے حد خوش رہنے لگی، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹتی نظر آتی تھی۔ دل میں سوچتی تھی کہ عفنان سے مجھے اتنی محبت ہے، کیا وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ ہاں، تبھی تو مجھے رشتہ بھیجا۔ ہاں، صاحب نے اب تک اظہار محبت نہیں کیا، لیکن انداز سے یہ بھی ظاہر نہیں ہوا کہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے۔ آخر آفس ورکر ہوں، سب کچھ دیکھ کر، میرا رکھ رکھاؤ دیکھ کر ہی مجھے پسند کیا ہے، رشتہ بھیجا ہے۔ چلو ایک دن وہ پل آ ہی جائے گا جب وہ مجھ سے اظہار محبت کرے گا، میں انتظار کروں گی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے اسے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کی دفتر کی دوسری لڑکیوں کی طرح دفتر کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ورکرز سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، جیسے کولیگز کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اکثر گھر سے لایا ہوا کھانا لنچ ٹائم میں سب مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے، لیکن اس میں بھی کچھ حد پابندیاں بھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بے تکلفی میں آپ آزادی یا عیاشی کی نظر کر دیں اپنے آپ کو۔ ہر ایک کو اپنا لحاظ تھا، خاندانی منصب رکھنے والے تھے سب، یوں تو سب مڈل کلاس تھے لیکن ایک دوسرے کی عزت بے انتہا کرتے تھے۔ اسے اپنے رکھ رکھاؤ اور خاندانی عزت کا اور خاص طور پر اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اسے اپنی عزت کیسے بچانی ہے، یہ خیال رکھتی تھی وہ، اس لیے آفس میں سب اس کا احترام کرتے تھے اور اب تک کسی نے اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اس کی بات پکی ہو گئی تھی، شادی بھی ہونے والی ہے۔ اماں بھی آمدنی سے کچھ نہ کچھ بچا کر اس کے لیے جہیز تیار کر رہی تھی تاکہ کچھ تو ارمان پورے ہوں گے۔ پھر روشنی کے لیے یہ بات بھی قابل اطمینان تھی کہ عفنان ایک شریف لڑکا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی ماں بہن باپ کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، صرف اکیلا تھا۔ اس طرح دونوں کی تنخواہ میں اچھا خاصا گزر ہو جائے گا، وہ یہ سوچتی رہتی تھی۔ لیکن ایک شام وہ گھر پہنچی تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، عجیب سا سناٹا تھا، ویرانی جیسے موت کا گھر ہو۔ اور پھر اماں نے جو بتایا تو اس کو لگا ایک سہانا سپنا دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ شاخ ہی کسی نے کاٹ ڈالی جس پر ارمانوں کی کلیاں بھی کھلنا ہی شروع ہوئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ عفنان نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ چیخ پڑی۔ وہ کہتا ہے تم اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بد چلن ہو، تمہارا کردار مشکوک ہے۔ اماں کی آواز بھرا گئی، پھر وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس میں بھی اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی، وہ کمرہ بند کر کے بلک بلک کر رونے لگی۔ دوسرے دن وہ آفس میں فائلوں پر اس طرح جھکی ہوئی تھی جیسے اس کی کمر میں ہڈی ہی نہ ہو۔
اس کی روح پر جیسے کسی نے بھاری سل رکھ دی ہو۔ اس کو لگ رہا تھا ہر شخص کی نظر اس پر گڑی ہے اور ہر زیرو اس پر شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی عزت اچھالی گئی تھی، اس کو بد چلن کہا گیا تھا، کیوں اور کس وجہ سے وہ نہیں جانتی تھی۔ اور وہ شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ شخص جس سے اس نے سچی محبت کی تھی، اس نے سب کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا، انکار کر دیا اور لنچ ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور آفس سے چھٹی لے کر سیدھی افنان کے دفتر پہنچ گئی۔ آئیے مس روشنی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیسے زحمت کی؟ افنان یوں بناوٹ سے پیش آیا جیسے پہلی مرتبہ مل رہا ہو۔ میں ضروری بات کرنے آئی ہوں، اس نے بے رخی سے کہا۔ تو پھر باہر چلتے ہیں، دفتر کام کرنے کی جگہ ہے، باتیں کرنے کی نہیں، کہیں بیٹھ کر چائے یا کافی پیتے ہیں۔ سوری، مجھے جو بھی بات کرنی ہے یہیں اور ابھی کرنی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، افنان نے بے رخی سے بولا۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، روشنی نے ہمت کر کے پوچھ ڈالا۔ آپ اپنے آفس کے سلیم اللہ کو جانتی ہیں؟ بالکل جانتی ہوں، روشنی نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس عیاش اوباش آدمی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جھنجھلا کر وہ بولا۔ وہی جو ایک کولیگ کا دوسرے کولیگ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں اور بس، روشنی نے سکون سے جواب دیا۔ آفس میں غیر مردوں کے ساتھ لنچ کرنا، سب کے ساتھ مل کر ہوٹل جانا، کبھی گھومنے اور کبھی پکنک پر، یہ سب کیا ہے؟ آپ دانش کو کب سے جانتی ہیں اور کتنی بار اس کے گھر گئی ہیں؟ جب سے میری نوکری اس آفس میں ہوئی ہے، میں ان کی شادی میں بھی شریک تھی، ان کی بیوی میری بہت اچھی دوست تھے، وہ میرے باس ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے مجھے اپنی بہن بھی بنایا ہے۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور چہرہ بالکل زرد ہو گیا۔ خیر، افنان نے بے پرواہی سے کہا، معاشرے میں ہم لوگوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ مجھے بیوی چاہیے، معاشرے کی ٹھیکیدار نہیں چاہیے۔ یہ معاشرے کا ٹھیکیدار تو اکثر آپ کے گھر میں آتا بھی رہتا ہے، اور سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو پارٹ ٹائم جاب بھی اس نے دلوائی ہے اور آپ اس کے پسندیدہ کھانے بنا کر آفس بھی لاتی ہیں۔ آپ کے آفس کا ہر فرد آپ کو اتنا جانتا ہے، شاید میں 10 برس میں بھی نہ جان سکوں۔ افنان کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ اگر آپ کو یہ سب پسند نہیں تھا تو رشتہ کیوں دیا؟ روشنی نے بمشکل سوال کیا۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، لیکن آپ تو بد چلن نکلی۔ آپ کے تعلقات تو آپ کے آفس کے ہر مرد کے ساتھ ہیں، مردوں کا آپ کے گھر آنا جانا بھی ہے، یہاں تک کہ آپ کے ماں باپ بھی اس میں شامل ہیں۔ افنان نے آپ سے تم کا سفر منٹوں میں طے کر لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کر بات کیجیے۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور میرے والدین پر اور مجھ پر آپ اتنا بڑا اور گندا الزام لگا رہے ہیں۔ ہاں، تم ایک بد چلن لڑکی ہو، آوارہ لڑکی ہو۔ تمہارا اس طرح بے دھڑک آفس میں آنا، میرے بے باکی سے گفتگو کرنا، کوئی بھی اچھی نیک شریف لڑکی کسی غیر شخص سے اس طرح آفس میں آ کر بات نہیں کر سکتی ہے۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ ایکسکیوز می، آپ نے اب تک خود کو غیر سمجھا ہوا ہے، جبکہ آپ کا مجھ سے رشتہ ہوا ہے، آپ کی اور میری شادی ہونے والی تھی۔ آپ اب تک خود کو اجنبی سمجھتے ہیں میرے لیے، جبکہ میں تو آپ کے لیے کیا کچھ سوچ رہی تھی کہ آپ سے تو میری شادی ہونے والی ہے۔ یعنی آپ نے اب تک دل سے مجھے بیوی کے رتبے پر نہیں بٹھایا ہے، دل سے مجھے بیوی نہیں مانا ہے، جبکہ میں آپ کی ہونے والی بیوی تھی۔ بیوی؟ جس کے دل میں چور چھپا ہو وہی اپنی صفائی دیتا ہے۔ تمہارے دل میں چور چھپا ہے، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آج میرے آفس میں چلی آئی ہو اس طرح مجھ سے بات کرنے۔ آپ کو خوش فہمی ہے کہ میں اپنی صفائی دینے آئی ہوں، بلکہ میں آپ کو آئینہ دکھانے آئی ہوں۔ آپ کا خیال ہے کہ میں شرافت کا ثبوت اس طرح دوں کہ ملازمہ بن کے آپ کے گھر میں رہوں؟ بلکہ شریک حیات نہیں، ملازمہ ہی آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کوئی حق نہیں دیا۔ آپ یہاں کام کرتے ہیں، کیا یہاں پر کام کرنے والی لڑکیوں سے آپ کی بات چیت نہیں ہوتی؟ آپ سے بات کرنے کی وجہ سے کیا وہ لڑکیاں بد کردار، بد چلن، آوارہ یا بری لڑکیاں بن جائیں گی؟ آپ کو اندازہ ہوگا اگر آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں لیے دیے رہیں، کسی سے بات نہ کریں، تو سب سے زیادہ انہی پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ بڑی نیک اور پارساں ہیں تو گھر میں بیٹھی رہیں، یہاں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو خود اندازہ ہے کہ اگر ہم آفس میں خوش اخلاقی سے نہ پیش آئیں اپنے اسٹاف سے، تو پھر کیا انجام ہوتا ہے اس لڑکی کا؟ اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے یا تو وہ نوکری چھوڑ دے یا پھر قدموں میں آ گرے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں؟ ہر لڑکی کو اپنے والدین کی عزت کا بہت خیال ہوتا ہے۔ آپ جا کر میرے آفس میں پوچھ سکتے ہیں، ہر شخص میری عزت کرتا ہے
اور میرے آفس کا ہر کولیگ میرے والدین سے ملا ہوا ہے. اگر وہ مجھ سے مل رہا ہے تو پہلے میں ان کو اپنے ماں باپ سے ملواتی ہوں. ہر لڑکی کو اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے. کیا آپ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ جانے کا مقصد یہی ہو کہ خود کو تر نوالی کی طرح میں پیش کر دوں. کسی آفس کی لڑکی کے ساتھ آپ نے کیا کبھی بلند آواز میں بات کی ہے؟ لڑا جھگڑا ہے مسٹر عفنان آپ جیسے؟ لیکن اگر میں گھر سے نکلی تو کیا دیکھ کر نکلی؟ اس لیے کہ مجھے عیاشی کرنی ہے، مجھے مردوں سے تعلقات بڑھانے ہیں؟ جی نہیں، میری تربیت ایسی نہیں کی گئی ہے. میرے والدین نے میری تربیت اس طرح کی ہے کہ مردوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی میں اپنی عزت کو سنبھال سکتی ہوں. میری عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ کے بعد اپنے بوڑھے والدین کا میں واحد سہارا ہوں. نیک نیتی، پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی مجھے آپ سے نہیں لینی. میرے والدین مجھے جانتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں عیاشی کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی، مردوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی. آپ سب جانتے ہیں، میرے گھر کے حالات جانتے ہیں، کتنی غربت تھی. اور اس غربت کو ختم کرنے کے لیے اگر میں نے کوئی قدم گھر سے باہر نکالا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں باہر مردوں سے دوستی کرتی پھر رہی ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو ایک شریف انسان سمجھ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلی زندگی گزار رہے ہیں. ایک اچھی بیوی کی طرح میں آپ کا ساتھ دوں گی، ہم دونوں مل کر اپنے گھر کو بنائیں گے. لیکن آپ نے تو مجھ پر شک کر کے اس محبت کو کہیں دور پھینک دیا ہے. میں تو سمجھ رہی تھی آپ میری عزت کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو شک کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے. آپ اتنے دنوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے، میرے آفس آنے جانے کے ٹائمنگز آپ نے نوٹ کیے ہوئے تھے. اس لیے آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ کس وقت میں لنچ کرتی ہوں، کس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ باہر جاتی ہوں. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر آپ اس کو پیار سے کہتے تو میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی. اگر آپ مجھ سے کہتے کہ اب تم جاب نہیں کرو گی بلکہ مجھے اور میرے گھر کو سنبھالو گی تو یقین کریں آپ کے لیے میں یہ بھی کرتی. لیکن آپ نے مجھ پر شک کیا، مجھے بد کردار، بد چلن کہا. آپ جیسے آدمی کیا جانے کہ ایک لڑکی کا جب رشتہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وہ شریف گھرانے کی لڑکی ہو، اس کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں اپنے شوہر کو لے کر. آنے والا وہ شوہر اس کی زندگی کا ہمسفر، وہ اسے کتنی محبت کرے گا، کتنی عزت کرے گا، معاشرے میں اس کو عزت دلوائے گا. اگر لوگ اس لڑکی پر انگلی اٹھائیں گے تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میری بیوی ہے. آپ نے محبت تو دور کی بات میری عزت بھی نہیں کی. میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا آپ کے لیے، کیا ارمان نہیں سجائے تھے. اگر آپ یقین کریں تو میں نے کبھی اپنے آفس کے کسی مرد کے بارے میں ایسا نہیں سوچا. جب سے آپ سے میرا رشتہ ہوا میں تو خوشی سے جھوم رہی تھی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دن کب آئے گا جب آپ کی اور میری شادی ہوگی. پر آپ نے تو شک کر کے مجھ پر جو الزام لگایا ہے، میری روح کو کاٹ کر رکھ دیا ہے آپ نے. سوری، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی. آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. عفنان نے معذرت کی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی. مگر میں نے آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی. یوں لگا جیسے روشنی کے سینے میں کوئی بم پھٹا ہو. مجھے ایسے شوہر کی بالکل ضرورت نہیں جو میرے سینے میں شک کی سلاخ گھونپ کر مجھے شک و شبہات کے دہکتے انگاروں پر بھونتا رہے. شادی میں گھر کے سکون کے لیے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ شک کی سولی پر لٹکنے کے لیے. مجھے دو دھاری تلوار پر چلنا مقصود نہیں، بالکل منظور نہیں. شادی کے نام پر میں اپنی روح کو قتل نہیں کرنا چاہتی. یہ نہیں کہ آپ کی مرضی سے جیوں. میں شوہر کو اس کا مرتبہ دینا جانتی ہوں. میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ پر شک نہ کرے، میری عزت کرے، مجھ پر بھروسہ کرے. اگر وہ مجھے کسی کے ساتھ دیکھے تو اس کو بھروسہ ہو کہ میری بیوی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. روز مر کر نہیں جینا چاہتی، روز جی کر نہیں مرنا چاہتی. میں عزت سے زندہ رہنا چاہتی ہوں. وہ غصے سے اٹھی، انگوٹھی انگلی سے اتار کر عفنان کے سامنے زور سے پھینکی اور وہاں سے چلی گئی. ایک لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کا ہونے والا شوہر اس کی عزت کو اچھالے وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. اس سے کہے کہ تم بد چلن ہو تو وہ کہے گی میں بد چلن نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں. تم نے بہت غلطی کی ہے ایک ہیرے کو کھو کر.